الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 90 سے آج کے لیسن کا ہم آغاز کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وقالو، اور انہوں نے کہا، لن، ہرگز نہیں، نؤمنا، ہم ایمان لائیں گے، لکا، آپ پر، حتیٰ، یہاں تک کہ تفجرا، آپ جاری کر دیں، لنا، ہمارے لیے، من الارض، زمین سے، ینبوعا، ایک چشمہ۔ اس سے قبل آیات میں، کل کے لیسن میں ہم نے پڑھا تھا کہ قریش مکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے طرح طرح کے معجزات جو ہیں ان کا مطالبہ کر رہے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں قرآن کے سب سے بڑے زندہ معجزے کا جو ہے وہ انہیں چیلنج کیا کہ یہ قرآن سب سے بڑا معجزہ ہے، تم اگر کر سکتے ہو تو تمام انسان جمع کر لو، تمام جن جمع کر لو، باہم آپس میں وہ ایک دوسرے کے معاون ہوں اور مل کر اس جیسا کوئی کلام لے آؤ۔ یہ سب سے بڑا جو ہے چیلنج انہیں کیا گیا، اور یہ بات ان سے بننا پڑی۔ یہ قرآن کا اعجاز ہے کہ نہ اس زمانے کے کفار اور نہ آئندہ قیامت تک کوئی بھی اس قرآن جیسا کلام جو ہے وہ نہیں پیش کر سکے گا، اور اس کا جواب اس چیلنج کا ممکن ہی نہیں۔ قرآن پاک کے دیگر مقامات پر اللہ تعالیٰ نے کہیں ان سے 10 صورتوں کا، کہیں ایک صورت کا، کہیں ایک آیت کا ہی چیلنج کیا، تو آج تک کوئی بھی کافر جو ہے اس چیلنج کو قبول نہیں کر سکا، اور نہ ہی جو ہے وہ اس جیسا کلام کوئی پیش کر سکا ہے۔ تو یہ قرآن کا اعجاز ہے۔ جب انہیں یہ جواب دیا گیا ان کے اس مطالبے کا، تو اس پر وہ سٹ پٹا اٹھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اوٹ پٹانگ باتیں کرنے لگے اور طرح طرح کے مطالبے کرنے لگے، اور انہی مطالبات کا ذکر جو ہے یہاں آیت نمبر 91 سے آگے جو ہے کچھ مطالبات کا ذکر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وہ کہنے لگے، سب سے پہلا مطالبہ انہوں نے یہ کیا کہ وہ کہنے لگے کہ ہم تو آپ پر ہرگز ایمان نہیں لائیں گے یہاں تک کہ آپ جو ہے زمین سے کوئی چشمہ جاری کر دیں۔ قریش مکہ کی طرف سے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے ان سے مطالبہ یہ کیا گیا تھا۔ تو مکہ کی سرزمین ہم جانتے ہیں کہ ایک سنگلاخ زمین ہے، خشک بنجر پہاڑیاں ہیں، کوئی وہاں پہ چشمہ اور پانی کا نام و نشان نہیں، سوائے وہ زمزم کا جو چشمہ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے جو جاری کیا تھا حضرت اسماعیل کے وہاں پر زمین پر قدم رگڑنے کی وجہ سے، تو اس کے علاوہ وہاں پہ کوئی پانی نہیں تھا۔ تو یہ جو ہے ان کے لیے ایک بہت ہی ناممکن سی بات تھی، اسی وجہ سے انہوں نے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کیا۔ تو انہوں نے کہا کہ کوئی ایسا چشمہ ہمارے لیے جاری کرے، ینبوعا کہتے ہیں، نبع ینبع سے ہے، یعنی پھوٹ نکلنا، یعنی ایسا کوئی چشمہ جاری ہونا جو بہت ہی یعنی فراوانی سے جس سے پانی نکل رہا ہو، یہ نہیں کہ اس سے کوئی رسنے والا چشمہ ہو کہ تھوڑا تھوڑا پانی نکل رہا ہو۔ تو ینبوعا ایسے چشمے کو کہتے ہیں جس میں بہت زیادہ بھاری مقدار میں پانی نکل رہا ہو، تو اس چشمے کا انہوں نے مطالبہ کیا۔ تفجرو جو ہے وہ بھی جاری کرنے کو کہتے ہیں، یعنی بہت تیزی سے جاری کرنے، یعنی ایسا چشمہ جاری ہو جو بہت خوب پانی دینے والا ہو اور جو جاری ہی رہے اور ہمیشہ جاری رہے، ان کی ضروریات بھی پوری کرے۔ تو یہ مطالبہ انہوں نے کیا کہ ہم ہرگز ایمان نہیں لائیں گے، لن نؤمن لکا، ہم نہیں ایمان لائیں گے، حتیٰ تفجر لنا، یہاں تک کہ آپ ہمارے لیے یہ چشمہ جاری کر دیں۔ اب دوسرا مطالبہ یہ کرنے لگے، او تکونا، یا ہو لکا، آپ کے لیے، جنتن، ایک باغ، من نخیل، کھجوروں سے، وعنب، اور انگور سے، فتفجرا، پھر تو جاری کرے، الانہار، نہریں، خلالہا، ان کے درمیان، تفجیرا، جاری کرنا۔ اب دوسرا مطالبہ یہ کرنے لگے کہ قرآن کے معجزے کا تو جواب نہیں دے سکے، تو اب یہ جو ہے بچگانہ حرکتیں ہیں ان کی اور مطالبات ہیں، کہنے لگے کہ ایسا ایک باغ بنا لو پھر کہ جس میں کھجور ہوں، اور کھجوروں کے درختوں کے ساتھ ساتھ انگور کی بیلیں ہوں، اور اس میں جو ہے وہ نہریں جاری ہوں، انہار یعنی نہریں،
ایک نہر نہیں یعنی کئی نہریں جاری ہوں، یعنی ایسا کوئی باغ آن کی آن میں تم ہمیں بنا کے دکھا دو۔ اور یعنی انہوں نے پیغمبر کو اصل میں پہچانا نہیں تھا، وہ یعنی ایسے کوئی چونکہ جادوگر کہتے تھے، کبھی کچھ الزام دیتے تھے، تو اسی قسم کے غیر فطری قسم کے مطالبات، یعنی یہ کہ آن کی آن میں یہ ایک باغ بن جائے جس میں کھجور اور انگور اور پھر جو ہے پانی جاری ہو، یعنی وہ سرزمین کے جہاں پہ پانی ہی نہیں، چشمے کے پچھلی آیت میں مطالبہ کر رہے ہیں، تو یہاں پر نہروں کا مطالبہ کر رہے ہیں کہ نہریں جاری ہو جائیں اور جو ہے یہ باغ اتنا خوبصورت جو ہے یہ آپ بنا دیں، پھر ہم آپ پر ایمان لائیں گے۔ اب یہ نہیں، یعنی پہلا مطالبہ وہ نہیں ہو سکتا تو دوسرا اور تیسرا بھی ہے کہ او تسقطا، یا پھر تو گرا دے السما آسمان کو، کما زعمتا جیسے تو نے دعویٰ کیا، علینا ہم پر، کسفن ٹکڑے، او تأتیا یا تو لے آئے، باللہ اللہ کو، والملائکتی اور فرشتوں کو، قبیلہ سامنے سے۔ یہاں پر یعنی تیسرا مطالبہ انہوں نے کیا کہ اگر یہ نہیں کر سکتا تو چل پھر جو ہے آسمان ہمارے اوپر گرا دو، تسقطا گرا دے السما آسمان کو، کما زعمتا جیسا کہ تم کہتے ہو، علینا ہم پر، یعنی جو ہے کسفن کہتے ہیں، کسفتن کی یہ جمع ہے، اس کے معنی ٹکڑے کے ہیں۔ قبیلہ کا لفظ جو ہے مقابلہ سے ہے، یعنی جو آمنے سامنے ہو اس کو کہتے ہیں قبیلہ، یعنی قبیلے کے لیے اور گروہ کے لیے بھی ہم استعمال کرتے ہیں یہ لفظ۔ تو یہ کفار مکہ کی طرف سے تیسرا مطالبہ یہ آیا کہ کہاں وہ جنتیں، باغات اور نہریں اور چشموں کے مطالبے، اور ایک دم سے ان کی یعنی عقلی جو ہے وہ حالت کا اندازہ ہو رہا ہے کس قدر وہ نفسیاتی طور پر پاگل ہو چکے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں، کہ آن کے آن میں اپنے لیے بد دعا کر رہے ہیں، کہ کہہ رہے ہیں کہ جاؤ پھر زمین آسمان سے کوئی ٹکڑا ہمارے اوپر گرا دو کہ تم جو دعوے کرتے ہو کہ ہم پر عذاب آ جائے گا، یا پھر جو ہے یعنی گستاخی کی انتہا یہ ہے کہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ اور فرشتوں کے گروہ پھر لے آؤ ہمارے اوپر، جو یعنی یہ مطالبے انہوں نے ذکر کیے ہیں۔ قرآن پاک میں ایک اور جگہ بھی اس بات کا اشارہ ہے کہ وہ کہا کرتے تھے یہ بدبخت اپنے لیے کہ ان نشاء نخسف بہم الارض او نسقط علیہم کسفا من السما، کہ اگر ہم چاہیں تو انہیں زمین میں دھنسا دیں یا آسمان سے ٹکڑے گرا دیں۔ تو وہ کہتے تھے کہ اب یہ جو عذاب کا ہمیں تم ڈراوے دیتے رہتے ہو تو لے آؤ پھر یہ عذاب، آسمان ہمارے اوپر گرا دو، یا جو ہے یعنی اللہ اور فرشتوں کو بلا لو جو تم کہتے ہو آخرت میں حساب ہوگا تو پھر کر دو ہمارے سامنے۔ او یکون لکا، یا ہو تیرے لیے بیتن گھر، من زخرف سونے سے بنا ہوا، او ترقا یا تو چڑھ جائے، فی السماء یا آسمان میں، ولن نؤمن اور ہرگز نہیں ہم مانیں گے، لرقیک تیرے چڑھ جانے کو، حتیٰ یہاں تک کہ تنزلا تو اتار لائے، علینا ہم پر، کتابن کوئی کتاب، نقرأہ ہم پڑھیں اسے، قل کہہ دیں، سبحان ربی پاک ہے میرا رب، حل نہیں کنتو میں ہوں، الا بشرا مگر انسان، رسول۔ اب یہاں پر یعنی پہلے 3 مطالبات 4 کر کے اب نیکسٹ مطالبہ یہ ہے کہ یا کوئی تم ایسا اپنے لیے گھر بناؤ، زخرف کہتے ہیں یعنی ایسی چیز جو زیب و زینت والی ہو، جو ظاہراً بہت خوبصورت ہو، سونے کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، یعنی ملمع کی ہوئی چیز یا سونے کا پانی چڑھا ہوا، گولڈ پلیٹڈ ہو، خوبصورت دیکھنے کو بڑی ہی اٹریکٹیو ہو، ایسی چیز کے لیے زخرف کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ سورہ نام میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ لفظ استعمال کیا، زخرف القول، یعنی ملمع کی ہوئی بات۔ تو یہی انہوں نے کہا کہ تم پھر کوئی ایسی خوبصورت سا گھر بنا لو اپنے لیے، یا پھر تم آسمان پہ چڑھ جاؤ، ہمیں چڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہو، یا پھر تم آسمان میں جاؤ اور وہاں سے کوئی کتاب لے کر آؤ اور وہ کتاب ہمارے سامنے ہمارے آئے اور ہم اپنی آنکھوں سے دیکھیں اور پھر اس سے پڑھیں اور پھر ہم تمہارے پر ایمان لائیں گے۔ تو یہ ایک انتہائی بچگانہ مطالبات تھے ان کی طرف سے، کہ کہیں دیکھے کہ نعمتیں مانگ رہے ہیں، باغات مانگ رہے ہیں، کہ چشمے مانگ رہے ہیں، اور کہیں ساتھ ہی کہہ رہے ہیں کہ کوئی آسمان ہمارے اوپر توڑ لاؤ، پھر لے آؤ اللہ کو ہمارے پر عذاب آ جائے، پھر ساتھ ہی کہہ رہے ہیں کہ اپنے لیے سونے کا گھر بنا لو، یا پھر تم جاؤ اور کتاب ہمارے سامنے اتر رہی ہو اور بالکل ہم اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کریں۔ تو یہ بالکل بچگانہ باتیں ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں وہ بالکل ان کی عقلیں جواب دے چکی تھیں اور یہ پاگلوں کی سی حرکتیں کر رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان تمام ان کے مطالبات کا صرف یہی جواب دیا، قل کہہ دیں، سبحان ربی پاک ہے میرا رب، حل کنتو نہیں ہوں میں، الا بشرا مگر انسان، رسول۔ تو یہاں 6 مطالبات جو انہوں نے کیے تھے ان کے جواب میں صرف یہی کہا کہ میرا رب ہر عیب اور عجز سے پاک ہے، وہ سب کچھ کر سکتا ہے،
مگر اپنی مرضی سے، رہا مجھ سے مطالبہ کرنا تو میں تو محض ایک بشر ہوں، پیغام پہنچانے کے لیے آیا ہوں، رسول ہوں، اور میں ان چیزوں کی طاقت نہیں رکھتا کہ تم مجھے کہو اور میں کر لوں۔ پیغمبر کو معجزہ اللہ تعالیٰ عطا کرتے ہیں، پیغمبر اپنی مرضی سے کچھ ایسا خرق عادت کوئی واقعہ جو ہے وہ پیش نہیں کر سکتا۔ تو یہ جو مطالبات یہ کر رہے تھے یہ محض ان کے بچگانہ حرکتیں تھیں، بے وقوفیاں تھیں، اور جو ہے پیغمبر کو اللہ تعالیٰ پیغام دیتے ہیں اور اس کا کام صرف پیغام پہنچانا ہے، حق پہنچانا ہے۔ تو یہ سب جو ہے ان باتوں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی ایسے موقع پر ان سے معذرت کر لی کہ یہ سب اللہ کے کام ہیں، میں تو صرف بشر اور اس کا رسول ہوں۔ وما منع، نہیں روکا الناس لوگوں کو، ان یؤمنوا کہ وہ سب ایمان لے آئیں، اذ جاءہم جب آ گئی ان کے پاس الہدیٰ ہدایت، الا مگر ان قالوا انہوں نے کہا ابعث اللہ، کیا بھیجا ہے اللہ نے بشرن ایک انسان کو رسول بنا کر۔ یعنی وہ بات جو انہیں سمجھ نہیں آ رہی تھی اور جس بات پر یہ ان کے دماغ اٹک گئے تھے وہ یہی بات تھی کہ یہ کیا ایک انسان ہمارے جیسا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہی کے خاندان کے تھے، انہی میں پلے بڑے، یتیم تھے، انہی کبھی یعنی دادا کم عمری میں فوت ہو گئے، چچا کے گھر پلے اور ان کے سامنے جوان ہوئے، شادی ہوئی، بچے تھے، یہ سب چیزیں ان کے سامنے تھیں۔ اگرچہ بہت ہی احترام کرتے تھے، صادق امین انہیں کہتے تھے، اپنا سردار مانتے تھے، لیکن جب یہ نبوت کا اعلان کیا تو یہ چیز ان کے دماغوں میں نہیں آ رہی تھی۔ انہوں نے کہا کہ کیا ہمارے ہی جیسا انسان نبی بن سکتا ہے؟ تو یہ بات جو ہے یعنی ایک شخص جو ہے وہ بشر بھی ہو اور رسول بھی ہو ایک ہی وقت میں، یہ بات ان کی سمجھ نہیں آ رہی تھی، اور وہ سمجھ رہے تھے کہ اگر رسول ہوتا تو کوئی فرشتہ ہوتا اور وہ فرشتہ جو ہے زمین پر اترتا اور وہ آ کر جو ہے وہ اللہ کا پیغام دیتا۔ تو یہی جو ہے ان کے اعتراض کا ایک اور جگہ قرآن پاک نے نقل کیا ہے ان کے اعتراض کو کہ ما لہذا الرسول، یہ کیسا رسول ہے، یاکل الطعام، وہ کھانا کھاتا ہے، ویمشی فی الاسواق، بازاروں میں پھرتا ہے، یعنی ہمارے ہی جیسا انسان کیسے رسول ہو سکتا ہے؟ تو رسول جو ہے یعنی اس کو بشر ماننے کو یہ لوگ ہرگز تیار نہیں تھے، اور اسی وجہ سے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا۔ تو اس کا جواب، اس اعتراض کا بھی اللہ تعالیٰ نے کیا کہ کل، آپ کہہ دیں، لو کانا، اگر ہوتے فی الارض زمین میں، ملائکہ تو فرشتے، یمشون مطمئنین، یمشون وہ چلتے، مشا یمشی سے ہے یعنی چلنا، مطمئنین مطمئن ہو کر، لنزلنا تو ہم ضرور اتارتے علیہم ان پر، من السماء آسمان سے، ملکن کوئی فرشتہ، رسول بنا کر۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ ایک بڑی یعنی انہیں بات سمجھا رہے ہیں کہ عقل انہیں یہ کرنی چاہیے کہ پیغمبر جو ہے جس قوم کی طرف بھیجا جاتا ہے وہ انہی کی نسل میں سے ہوتا ہے، انہی جیسا ہی ہوتا ہے، اسی مخلوق میں سے ہوتا ہے، کیونکہ پیغمبر رول ماڈل ہوتا ہے۔ اگر انسانوں کی طرف فرشتہ بنا کر کوئی پیغمبر جو ہے وہ فرشتے کو بھیج دیا جاتا تو اس نے تو جو عبادت کرنی تھی، جو کام کرنے تھے، تو انسان تو یہ کہہ سکتے تھے کہ وہ فرشتہ تھا، وہ اتنے کام کر گیا، ہم نہیں کر سکتے۔ تو اور ظاہر ہے ان کی اطاعت تو ممکن ہی نہیں تھی، اطاعت تو یہی ہوتی ہے کہ جیسے جیسے پیغمبر کرتا جائے اور اس کے پیچھے اس کے پیروکار ویسے کریں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر تو زمین میں فرشتے ہوتے اور وہ یہاں مطمئن زندگی گزار رہے ہوتے جیسے یہ لوگ رہ رہے ہیں تو ہم ان کی طرف پھر فرشتہ ہی بھیجتے۔ اب چونکہ زمین پہ انسان رہتے ہیں، ہم نے زمین پر انسانوں کو بسایا ہے، تو ایک فرشتے کو رسول بنا کے بھیجنے کا فائدہ کیا تھا؟ رسول کا کام تو پیغام پہنچانا ہوتا ہے اور اس کے ساتھ عملی نمونہ پیش کرنا ہوتا ہے۔ عملی نمونہ فرشتہ نہیں پیش کر سکتا، ایون کہ انسان تو فرشتے کو دیکھ بھی نہیں سکتا۔ تو یہ باتیں انہیں سمجھ نہیں آتی تھیں کہ رسول کا اپنی امت کا ہم جنس ہونا ضروری ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں میں سے پیغمبر جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنا کر بھیجا، یعنی وہ بشر ہے، اور جتنے بھی رسول آئے اللہ تعالیٰ نے انسانوں میں سے ہی بھیجے۔ قل کہہ دیں، کفا کافی ہے، باللہ اللہ شہیداً گواہ، بینی و بینکم میرے درمیان اور تمہارے درمیان، انہو بے شک وہ کانا ہے، بعبادہ اپنے بندوں سے، خبیراً خوب خبردار، بصیرا خوب دیکھنے والا۔ یعنی آپ ان سے الجھے نہیں، آپ انہیں چھوڑ دیں، ان کا معاملہ ہے نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سپرد کرتے ہوئے ان سے بحث اور جھگڑا ترک کر دیں، اور اگر آپ کا دعویٰ نبوت، آپ انہیں کہہ دیں دعویٰ نبوت اگر میرا جھوٹا ہوتا تو میری سخت گرفت ہو جاتی۔ یہ اللہ تعالیٰ کا انعام احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی۔ کافی ہے اللہ میرے اور تمہارے درمیان گواہ کہ میں سچا نبی ہوں اور تم جھوٹ بول رہے ہو، اور اللہ تعالیٰ خوب خبر رکھنے والا اور دیکھنے والا ہے۔ من یہد اللہ، جسے اللہ ہدایت دے، فہو المہتدی تو وہ ہدایت پانے والا ہے، ومن یضلل اور جسے گمراہ کر دے، فلن تجد تو نہیں پائیں گے آپ لہم
ان کے لیے اولیاء مدد کرنے والے من دونہ ہی اس کے علاوہ، ونحشرہم ہم اکٹھا کریں گے انہیں یوم القیامت قیامت کے دن علی وجوہہم ان کے چہروں کے بل، عمیاً اندھے و بکمن گونگے و صماً اور بہرے، مأواہم ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، کلما جب کبھی خبت بجھنے لگے گی، ہلکی ہونے لگے گی، ٹھنڈی ہونے لگے گی، زدناہم ہم زیادہ کر دیں گے ان پر سعیرا آگ کے بھڑکنے کو۔ یہاں پر نبوت پر جو انہوں نے شبہات کا جو ہے اظہار کیا تھا، ان کا جواب دینے کے بعد وعید سنائی گئی ہے کہ ہر انسان اپنے بل بوتے پر، اپنی عقل اور علم کی بنیاد پر جو ہے وہ حق نہیں پا سکتا۔ حق اور ثابت قدمی جو ہے وہ خالص اللہ کی توفیق سے ملتی ہے، جس کو وہ چاہتا ہے وہ راہ دکھا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہی کہہ رہے ہیں کہ من یہد اللہ فہو المہتدی، جسے اللہ چاہے اسے ہدایت دے دے۔ تو یہ ہدایت تو کسی کے اختیار میں نہیں، ومن یضلل اور جسے گمراہ کرے فلن تجد لہ اولیاء، تو ان کے لیے پھر کوئی مددگار نہیں۔ جو گمراہ ہو جائے تو جو دنیا جہان کے لوگ مل کر زور لگا لیں تو اس کو ہدایت کے راستے پر نہیں چلا سکتے۔ مثالیں پہلے بھی کئی بار میں نے آپ کے سامنے رکھیں کہ پیغمبروں کے ہاں ان کی اولادوں میں سے یعنی نوح علیہ السلام کا بیٹا، اب انہوں نے بہت خواہش تھی، کوشش کی کہ بیٹا جو ہے راہ راست پر آ جائے، نہیں آیا۔ ابراہیم علیہ السلام اسی طرح، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے بہت لوگ، آپ کی شدید خواہش تھی کہ وہ راہ حق پر آ جائیں، لیکن یہ ہدایت خالص اللہ کے اختیار میں ہے، اور جس کو اللہ گمراہ کر دے تو جتنے مرضی لوگ مل کر آ جائیں، زور لگا لیں اس کو سمجھانے کی، وہ سیدھے راستے پر نہیں آ سکتا۔ وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اور ہم قیامت کے دن انہیں اکٹھا کریں گے علی وجوہہم ان کے چہروں کے بل۔ تو علی وجوہہم کی وضاحت جو حضرت انس سے مروی ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کیا لوگ قیامت کے دن اپنے چہروں کے بل پر اکٹھے کیے جائیں گے، یعنی چہروں کے بل پہ وہ چل رہے ہوں گے یہ گمراہ لوگ جو ہیں؟ تو آپ نے فرمایا، مسلم کی حدیث ہے کہ جس اللہ نے انہیں پاؤں کے بل چلایا، انہیں چہرے کے بل بھی وہ چلانے پر قادر ہے۔ یعنی پاؤں کو اللہ نے حکم دیا ہے تو وہ چلاتے ہیں، نہ حکم دے تو پاؤں بھی بیٹھ جائیں، انسان چلنے سے قاصر ہو جائے۔ وہی اللہ قیامت کے دن ان گمراہ لوگوں کو بطور سزا، تاکہ لوگ بھی دور سے دیکھیں کہ ایک شخص جو ہے وہ چہرے کے بل جو چل کے آ رہا ہے تو سب لوگ اس کو دیکھیں گے کہ یہ گمراہ شخص ہے، تو یہ چہرے کے بل چلتے ہوئے آئیں گے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ عمیاً و بکماً و صماً، اندھے گونگے اور بہرے۔ اور اس کی وضاحت بھی پہلے میں نے کی تھی کہ قیامت کے دن جو ہے، یعنی کیونکہ وہ 50,000 سال کے برابر وہ دن ہے، تو مختلف اوقات میں مختلف حالتیں ہوں گی۔ کبھی اللہ تعالیٰ ان کی یہ نعمتیں ان سے چھین لے گا، محروم کر دے گا ان کو سماعت سے، بصارت سے اور ان تمام نعمتوں سے، اور کبھی وہ انہیں دے دے گا، یعنی وہاں پر وہ انہیں جہنم بھی دکھائی جائے گی اور وہ اس کو دیکھ کے وہ خوف سے کانپ رہے ہوں گے۔ تو یہ مختلف جو ہے ان کی حالتیں ہوں گی۔ کلما خبت جو ہے یعنی خبوت سے ہے، یعنی آگ کا ٹھنڈا ہونا، جب وہ ہلکی ہونے لگے، بجھنے لگے، یعنی تیز ہونے کے بعد جو بجھنا، ٹھنڈا ہو جانا، تو عذاب جب بھی ان پر ٹھنڈا ہونے لگے گا تو پھر تیز کر دیا جائے گا، یعنی جہنم کا عذاب ختم ہونے والا نہیں ہے۔ دنیا میں تو اگر کسی کو آگ میں پھینک دیں یا کوئی آگ لگ جائے کہیں تو کبھی نہ کبھی امید ہوتی ہے کہ آگ ٹھنڈی ہو جائے گی اور عذاب ذرا ہلکا ہو جائے گا، لیکن آخرت کا عذاب ایسا ہے کہ جب وہ آگ تھوڑی ہلکی ہونے لگے گی مزید بڑھا دیا جائے گا اور مسلسل یہ سلسلہ جو ہے وہ جاری رہے گا۔ ذالک جزاؤہم، یہ ان کی سزا ہے، بانہم، اس وجہ سے کہ وہ کفروا، انہوں نے کفر کیا، بآیاتنا، ہماری آیات کا، وقالو اور انہوں نے کہا، اذا کیا جب، کننا ہم ہو جائیں گے، عظاماً ہڈیاں، ورفاتاً اور ریزہ ریزہ، انا کیا بے شک ہم لمبعوثون واقعی سب اٹھائے جائیں گے، خلقاً جدیدہ، نئی تخلیق میں۔ تو یہاں پر وہی جو آخرت کا انکار یہ لوگ کرتے تھے، تو منکرین آخرت کا اعتراض اور شبہ اللہ تعالیٰ نقل کر رہے ہیں کہ انہیں یہی شک ہر وقت رہتا تھا کہ جب قبر میں دفنا دیتے ہیں، ہڈیاں جو ہیں وہ بوسیدہ ہو جاتی ہیں اور ریزہ ہو جاتی ہیں، کچھ عرصے کے بعد وہاں پر نام و نشان نہیں ہوتا۔ اسی طرح بعض جو ہیں وہ کوئی ڈوب کے مر جاتے ہیں، کوئی جل کے مر جاتے ہیں، تو ان کا تو کچھ بھی باقی نہیں رہتا، تو کیا وہ لوگ اٹھائے جائیں گے دوبارہ خلقاً جدیدہ، نئی تخلیق میں؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اولم یروا، کیا انہوں نے نہیں دیکھا، ان اللہ کہ بے شک اللہ، الذی وہ ہے، خلق السماوات والارض جس نے زمین و آسمان کو تخلیق کیا، قادر ہے علی اس پر، ان یخلقا کہ وہ پیدا کر دے، مثلہم ان کی مانند، وجعل اس نے مقرر کیا لہم ان کے لیے، اجلاً ایک مقررہ مدت، معین وقت، لا ریب فیہ اس میں کوئی شک نہیں، فابا پھر انکار کیا، ظالمون ظالموں نے، الا کفورا سوائے کفر کے۔ تو اللہ تو وہ ذات ہے کہ جس نے زمین و آسمان کو تخلیق کیا، تو کیا کبھی ان قیامت کے انکار کرنے والوں نے
کبھی کسی نے یہ سوچا سمجھا ہے کہ یہ زمین و آسمان کس نے پیدا کیے؟ کیا ان کے معبود اس پر قدرت رکھتے ہیں؟ تو وہ خالق جو ان سب چیزوں کو پیدا کرنے والا ہے، تو زمین و آسمان کی پیدائش سے تو کہیں آسان کام ہے کہ انسان کو تخلیق کرنا، اللہ کے لیے تو کوئی مشکل نہیں ہے۔ یہاں پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قادر ہے وہ علی ان یخلق مثلہم، کہ وہ پیدا کر دے ان جیسے، ان جیسوں سے مراد یہ کہ وہ انہی کو دوبارہ پیدا کر دے، یا پھر ان کی حقارت کے لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان جیسے، جس طرح یہ ذلیل اور گمراہ لوگ تھے تو تمہاری کیا مجال ہے، جیسے انسان لڑائی میں بھی کہتا ہے کہ ان سے چونکہ مجادلہ ہو رہا ہے، ان منکرین آخرت سے جو قرآن پر اعتراض ہے، انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض ہے، جنہیں آخرت میں دوبارہ اٹھنے پر اعتراض ہے، تو تمام اعتراضات نقل کرنے کے ساتھ ساتھ ان کے دلائل دیے، اور یہاں پر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم جیسے تو ہمارے لیے تو کوئی مشکل ہی نہیں، اللہ ہر چیز پیدا کرنے پر قادر ہے۔ یا پھر اللہ تعالیٰ جو ہے ایک اور جگہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی قوم جو ہے فاسد ہو جائے اور اس میں بہت سے شبہات پیدا ہو جائیں اور وہ اللہ کے نافرمان ہو جائیں، تو پھر اللہ تعالیٰ اس قوم کو مٹا کر ان جیسے پھر کوئی اور جو ہے نئی قوم لے آتا ہے، تو یہ بھی اس سے مراد لیا جا سکتا ہے۔ وَجَعَلَ لَهُمْ أَجَلًا، یعنی مقرر کیا اللہ نے ایک معین مدت، ہر ایک کے لیے ایک مقررہ مدت ہے، وہ اس کو پورا کرتا ہے اور اس میں کوئی شک نہیں۔ ظالم لوگ ہی جو ہیں وہ انکار کرتے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل، آپ کہہ دیں، لو انتم، اگر تم، تملکون، تم سب مالک ہوتے، خزائن، خزانوں کے، رحمت ربی، میرے رب کی رحمت کے، اذن، تو اس وقت، لامسکتم، تم ضرور روک لیتے، خشیت الانفاق، خرچ ہونے کے ڈر سے، وکان الانسان، اور ہے انسان، قتورا، بہت ہی بخیل۔ یہاں انسان کے اوقات اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ وہ رب تو جو جس کے رحمت کے خزانے اتنے وسیع ہیں کہ وہ اپنے ماننے والوں یعنی اہل ایمان کے ساتھ ساتھ کافروں کو بھی عطا کرتا ہے، کافروں پر نعمتیں بند نہیں کرتا، رزق ان کو اسی طرح ہی مل رہا ہے، بلکہ وہ ان کے پاس مال زیادہ تھا جو انہوں نے مسلمانوں پر عرصہ حیات تنگ کیا ہوا تھا، تو یہ اس کی رحمت ہے، اس نے ہر چیز کے دروازے کھولے ہوئے ہیں، وہ خزانوں کا چونکہ مالک ہے۔ لیکن اگر تمہیں وہ ان خزانوں کا مالک بنا دے تو تمہاری تو اوقات یہ ہے کہ امسکا کہتے ہیں روکنا، تو تم تو روک لو ہر ایک سے بخل کے مارے، تم سے تو یہ برداشت نہیں ہو رہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت سے سرفراز اللہ تعالیٰ نے کیا، تو یہ چیز برداشت نہیں ہو رہی، تو تمہارے سے یہ کہاں برداشت ہونا تھا کہ کوئی مسلمان ایک لقمہ بھی کیوں اپنے منہ میں لے کر جا رہا ہے، تو خرچ ہونے کے ڈر سے، یعنی یہ ایک فطرت کافر کی بتائی جا رہی ہے کہ بخل میں یہ اتنے زیادہ ہیں کہ یہ اگر خزانے اللہ تعالیٰ کسی انسان کے اختیار میں دے دیتا تو اس کا حال یہ تھا کہ وہ کسی کو کھاتا، برداشت نہ کرتا، تو یہ اللہ کی رحمت ہے کہ وہ اس کے خزانوں کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، وہ ہر وقت اپنے خزانے اپنی مخلوق پر لٹا رہا ہے، اور انسان کا حال یہ ہے کہ وَكَانَ الْإِنسَانُ قَتُورًا، انسان جو ہے وہ خرچ کرنے میں انتہائی تنگ دست ہے، بخل کرتا ہے، اپنی ذات پر بھی خرچ کرنے میں وہ بخل کرتا ہے، اور اس میں یہ طبعی طور پر اللہ تعالیٰ نے یہ خصلت پیدا کی ہے کہ وہ ہمیشہ سے دولت کی ہوس رکھتا ہے، اور وہ اس میں جو ہے وہ چھوٹے دل کا ہے، بخیل ہے، وہ دوسروں پر خرچ نہیں کرنا چاہتا، تو اپنی ذات کے لیے تو جتنا مرضی وہ خرچ کر لے گا لیکن دوسروں کے لیے برداشت نہیں کرتا، غیر تو کیا اپنے رشتہ داروں کے اوپر جو ہے وہ خرچ کرنا جو ہے وہ سوائے اس کے کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے دل جو ہے بڑا دیا ہو اور وہ فراخ دل ہوں، تو زیادہ تر انسانوں کا یہ حال ہے کہ وہ مال کو جمع کرنے کی ہوس ان کے اندر موجود ہوتی ہے، تو یہ جو ہے انسان کی فطرت اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بتائی ہے، یعنی تمام وہ باتیں جو پیچھے یعنی انہوں نے قرآن کا انکار، اس پر شبہات، پھر جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر، پھر آپ کے بشر ہونے پر انہیں اعتراض تھا، اور پھر دوبارہ تخلیق ہونے پر، یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ حقیقت یہ ہے کہ انہیں کچھ بھی برداشت نہیں ہے، یہ نعمتیں اللہ نے جو آپ کو عزت عطا کی ہے، قرآن کی نعمت، نبوت سے سرفراز کیا، تو یہ انہیں اصل میں برداشت نہیں ہو رہا، اور اس حسد اور بغض کی وجہ سے یہ آپ پر طرح طرح کے اعتراضات اور طرح طرح کے مطالبے، یہ فضول اور بھونڈی حرکتیں کر رہے ہیں، تو آپ نے اس کی پرواہ نہیں کرنی، ہدایت صرف اللہ کے اختیار میں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کا فہم عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔